السلام علیکم، میں ڈاکٹر مشتاق احمد۔ پتے کی پتھری پانی بن کر نکل جائے، بغیر آپریشن کروانے کی نوبت نہ آئے، یا ایسے نسخہ جات جو ہماری بہنیں بیرون ممالک میں رہتی ہیں جیسے کہ سعودی عربیہ میں، دبئی میں یا یو کے میں، یو ایس اے میں، تو وہ جو کالے کر رہی ہیں تو وہاں ان کو یہ ادویات نہیں مل رہی جن ادویات سے وہ آسانی سے اس کا علاج کر سکے، تو اس کے لیے انہوں نے آسان نسخوں کی فرمائش کی ہے۔ اب اس میں آپ کو کچھ آسان نسخہ جات بھی بتا دیتا ہوں۔ کچھ اس میں نسخہ جات ایسے ہیں کہ جو ادویات آپ بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ایسے نسخہ جات ہیں جو ہمارے استاد نے ہزاروں مریضوں کو دیے اور ان مریضوں کو اللہ نے پھر شفا بھی دی۔ پتے کی پتھری دراصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہمارے پتے کے اندر صفرا موجود ہوتا ہے وہ حرارت کی کمی یا حرارت نہ ہونے کے باعث وہ جمع ہو جاتا ہے، وہ جم جاتا ہے اور پتھری کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو جس کی بنا پر، کیونکہ یہی وہ صفرا ہوتا ہے جو جم جاتا ہے، پتھری کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہاں کوئی آپ کی خوراک نہیں جا رہی پتے کے اندر کہ وہ آپ کی خوراک کی پتھری بن جائے، کیونکہ یہاں جو ہضم ہوتا ہے یہ تیسرا ہضم ہے۔ اچھا، یہاں خیر وہ ایک لمبی چوڑی بات ہو جائے گی، میں آپ کو اس کی کچھ علامتیں بتا دیتا ہوں، کچھ وجوہات بتا دیتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ جب ہمارے جسم میں ہمارے جسم کو جتنی حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اس حرارت جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے کم اگر حرارت ہو تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پتے کے اندر جو صفرا ہوتا ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی بنا پر وہ پتھری بن جاتا ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ جب ہم کھاتے ہیں سرد خشک ایسی کیفیت میں جب ہمارے اندر حرارت کی کمی ہو، اور اس صورت میں ہم سرد خشک اشیاء کا زیادہ استعمال کریں یا جو ہے بادی اور ترش اشیاء کا زیادہ استعمال کریں، کثرت سے استعمال کرنا، یا اس کے علاوہ مرغن غذائیں، فاسٹ فوڈ کے تو الحمدللہ ہم دیوانے ہیں، فاسٹ فوڈ کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، تو پھر یہ بیماریاں بھی ہم نے ایکسیپٹ کرنی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ کیونکہ تیز مسالہ جات جو ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، تیز مسالہ جات اگر کسی دن مسالہ کم ہو جائے تو اس دن ان خواتین کی خیر نہیں ہوتی کہ جو خواتین کھانا بناتی ہیں، ایک تو ہمارے اوپر کھانا بنا کر یہ ایک احسان کرتی ہیں ہمارے اوپر، اور اس کو بھی ہم اپنے پاؤں تلے روک دیتے ہیں کہ جب مسالہ کم ہو اور پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ باہر کے میں اس موضوع پر نہیں آنا چاہتا کیونکہ یہ لمبا چوڑا موضوع ہے اور یہ ایک پرسنل ایشو بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کھانے کی بے ترتیبی جو اس کی وجوہات میں ہے، کھانے کی بے ترتیبی، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں الکلائن فوڈ اگر آپ کھاتے ہیں، الکلائن فوڈ 80% الکلائن اور 20% ایسیڈک فوڈ، کبھی آپ کو ایسی بیماریاں نہیں آئیں گی، کیونکہ بیماری ہمیشہ دو جگہوں سے آتی ہے، ایک منہ سے اور ایک دماغ سے۔ یہ جو بیماری ہے یہ منہ کی بیماری ہے، یہ دماغ کی بیماری ہے۔ ایسی کنڈیشن میں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ سے یہی کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنی خوراک چینج کر دیں یا خوراک بند کر دیں۔ وہ کیوں خوراک چینج کرواتا ہے یا بند کرواتا ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے جس خوراک سے آپ بیمار ہو رہے ہیں وہ خوراک آپ نے پھر بند کر دیں۔ دوسرا، اس کے علاوہ کھانے کے بعد اکثر یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ اکثر ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جاتی ہیں، سو جاتی ہیں، یا صوفے پر بیٹھ جائیں گی، ٹی وی دیکھتی رہیں گی یا موبائل چلاتی یوز کرتی رہیں گی، گیم کھیلتی رہیں گی۔ لیکن اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کم از کم بھی 40 قدم واکنگ کریں تو الحمدللہ پھر آپ کا کھانا بھی کافی ہضم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ ورزش، جو کہ ہم بالکل ہی بھول چکے ہیں، اور اگر یہ ورزش کا سوال کریں تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم اتنا گھر کا کام کرتی ہیں تو ہمیں ورزش کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل وجہ فرمایا آپ نے۔ پھر اگر مرد حضرات سے یہ سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم 5 وقت کی اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس سے بڑی ورزش اور کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ فرمایا۔ لیکن میرے بھائی، میری بہنوں، آپ کو خوراک کا تعین کرنا بہت آپ کے لیے اہم ہے، اور آپ کو کھانا کھانے کے بعد، غذا کوئی بھی کھانے کے بعد آپ کو 40 قدم کم از کم چلنا آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر آپ احتیاط کریں گے آپ کو بیمار
یہ آپ کی بیماری آپ کی طرف نہیں آئے گی. احتیاط کریں گے آپ کو علاج کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, آپ کو ڈاکٹروں کے پاس آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اب چلتے ہیں اس کی علامتوں کی طرف. اس میں سب سے جو پہلی علامت ہے پیٹ کا درد, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ پتا ہے, پتے میں پیٹ کا درد تو لازم ہوگا. اور سیکنڈلی یہ آپ کو ہلکا پن محسوس نہیں ہوگا, بھاری پن محسوس, مسلسل بھاری پن محسوس ہوتا رہے گا. اس کے علاوہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک تو تبخیر آپ کی بڑھ جاتی ہے, بخار کی شکایت آپ کو ہوگی, کھانا ہضم آپ کا کم ہوگا, بہت کم ہوگا کہ آپ کا کھانا ہضم ہو. سیکنڈلی یہ ہے کہ متلی کے الٹی یعنی کہ آنا, یا اس کے علاوہ بخار, جیسے بخار کا بھی میں نے بتا دیا کہ بخار بھی ہوگا. اور اس میں سب سے جو خاص چیز ہے وہ ہے قبض, کانسٹیپیشن. قبض جو ہے یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ قبض جو ہے یہ 70 ماؤں کی بیماریوں کی ماں ہے اور 70 بیماریوں کی جڑ ہے یہ قبض. اگر آپ قبض کو ختم کر دیتے ہیں یہ بیماری خود بخود آپ کی ختم ہو جاتی ہے. سب سے پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہے, قبض کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد آپ علاج کی طرف آئیں, اور آسان علاج, گھریلو آسان علاج, بہت آسان علاج. وہ کیا, آپ نے زیتون کا تیل 1 چمچ دن میں, زیتون کا تیل 1 چمچ ہر 3 گھنٹے کے بعد پینا ہے. اگر کھانے والے 1 چمچ سے بڑھ جائے تو بہتر ہے, لیکن کم نہیں ہونا چاہیے. آپ 2 چمچ بھی پی سکتے ہیں, 3 چمچ بھی پی سکتے ہیں, کوئی اس کا نقصان نہیں ہے, کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں. سیکنڈلی میں آپ کو اس کا آسان اور بھی آسان اس کا علاج بتا دیتا ہوں. وہ کیا علاج, آپ نے 4 عدد دیسی لیمن کا 4 عدد دیسی لیمن کا جتنا رس نکلتا ہے اتنا ہی پانی, جتنا رس 4 عدد دیسی لیمن کا نکلے گا اتنا ہی پانی آپ اس رس کے اندر شامل کریں, اور یہ دن میں 1 بار پییں. انشاءاللہ العزیز اسی سے بھی پتے کی پتھری آپ کی ختم ہو جائے گی, اگر چھوٹی پتھری ہوگی تو. اگر بڑی پتھری ہے, یہاں پر میں ایک چیز اور بھی کلیئر کر دوں. بعض اوقات کچھ ایسے بھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں جو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں, وہ ٹوٹکے یوٹیوب سے دیکھ کر وہ ٹوٹکے استعمال کر لیے, استعمال کرنے کے بعد جو اس کے پھر نقصانات ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کا ازالہ بھگتتے رہتے ہیں. تو میری ایک گزارش ہے کہ آپ کبھی بھی اپنا جب بھی جہاں سے بھی علاج کروائیں تو کوئی مستند ڈاکٹر ہو, کوئی مستند اتباع ہو, تو ان سے ہی اپنا علاج کروائیے. یہ ٹوٹکوں کے پیچھے نہ بھاگیے, اپنی صحت کا خیال رکھیے. اب آتے ہیں اس کی علاج کی طرف کہ اس کا علاج اور کون سے. اس میں آپ کو 2 نسخہ جات بتاؤں گا, بلکہ 3 نسخہ جات میں آپ کو بتاؤں گا, اور وہ 3 نسخہ جات ایسے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جس کا کوئی ثانی نہیں, ان نسخوں کا کوئی ثانی نہیں. اور یہ نسخے کیا ہے, اس میں ریوند اتارا. اب یہ میں آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں ان کی کوانٹٹی کتنی ہوگی, اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا, تو ترتیب سے یہ آپ کو مکمل ویڈیو دیکھ لیجیے تاکہ ترتیب سے آپ کو یہ سمجھ آ سکے. اس میں آپ نے ریوند اسارہ لینا ہے, ریوند اسارہ, ریوند خطائی, سکمونیا, اس کے علاوہ سورنجان شیریں, نوشادر, کالی مرچ جسے فلفل سے آپ کہتے ہیں. یہ آپ نے 20 گرام لینی ہے. یہ 6 اجزاء ہو گئے, 6 اجزاء ہی آپ نے 20 گرام لے لیں. میں دوبارہ یہ آپ کو گنوا دیتا ہوں. ریوند اسارہ, ریوند خطائی, سکمونیا, سورنجان شیریں, اور اس کے علاوہ نوشادر اور کالی مرچ. یہ 20 گرام, یہ 6 اجزاء جو ہیں 20 گرام آپ نے لینے ہیں. صاف کرنے ہیں, صاف کرنے کے بعد سفوف بنانا ہے. سفوف بنانے کے بعد 250 ملی گرام کے کیپسول, 250 ملی گرام کے کیپسول یہ آپ نے بنانے ہیں. اور یہ دن میں 3 بار آپ نے یہ کیپسول کھانے ہیں. اگر کوشش کریں کہ ارک مکو اگر آپ کو مل جاتا ہے تو سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ فائدے مند. ارک مکو کے ساتھ دن میں 3 بار یہ کیپسول آپ نے خالی پیٹ کھانا ہے. دوسرا اس کے علاوہ ایک اور میں نسخہ آپ لوگوں کی گوش گزار کر رہا ہوں, وہ نسخہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے. اس میں سونڈ, جسے سنڈ بھی کہا جاتا ہے, سونڈ بھی کہا جاتا ہے, تو یہ سونڈ جو ہے یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے. سونڈ 50 گرام, نوشادر 20 گرام,
اور اس کے علاوہ کالی مرچ 10 گرام، سنا مکی کے پتے 80 گرام، یہ 4 اجزاء ہو گئے اس کے۔ سونٹ 50 گرام، نوشادر 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام، سنا مکی کے پتے 80 گرام، یہ 4 اجزاء ہو گئے۔ یہ چاروں اجزاء آپ نے باریک پہلے صاف کرنا ہے، سارے صاف کر کے اور باریک اس کا صفوف بنا لیجئے۔ صفوف بنا کر دن میں ایک بار اس کو آپ نے 1 گرام، صرف 1 گرام دن میں 1 بار خالی پیٹ۔ اگر آپ اس کو دن میں 2 بار بھی کر لیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، 2 ٹائم یعنی کہ صبح اور شام خالی پیٹ آپ کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور نسخہ آپ لوگوں کی گوش گزار کر رہا ہوں، لیکن یہ جو نسخہ ہے یہ ایک ایسا نسخہ ہے یہ ایک الحمدللہ، یہ نسخہ جس کو بھی میں نے دیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے حکم سے، ایک تو اس مریض کو نہ تو پتے کے آپریشن کروانے کی ضرورت پیش آئی کبھی، اور بلکہ انہوں نے آگے بھی پھیلا دیا ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے لیمن کا 2.5 لیٹر رس لینا ہے، 2.5 لیٹر لیمن کا رس۔ یہ نوٹ کیجئے، جو نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ایسا نسخہ ہے، یہ آپ کو بہت ہلکا محسوس ہوگا، لیکن اس کا وزن جو ہے بہت بھاری ہے، بہت بھاری وزن کا نسخہ ہے یہ۔ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت بھاری وزن کا نسخہ ہے کہ یہ استعمال کرنا، یہ آپ نے صرف 2-3 دن استعمال کیا، الحمدللہ 2-3 دنوں کے اندر پتے کی پتھری پانی بن کر نکل جاتی ہے۔ یہ نسخہ میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس میں 2.5 لیٹر لیمن کا رس بنانے کا بھی میں آپ کو طریقہ سمجھا دوں۔ لیمن کا رس 2.5 لیٹر لینا ہے، وہ چاہے آپ کا 5 کلو لیمن سے نکلے، 10 کلو لیمن سے نکلے، لیکن 2.5 لیٹر لیمن کا رس لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے نوشادر لینا ہے 250 گرام، یعنی کہ 1 پاؤنڈ۔ نوشادر کو آپ نے باریک کوٹ لینا ہے، کوٹ کر اس کے علاوہ آپ نے ایک مٹی کی روگنی ہانڈی لی، اس کے اندر آپ نے لیمن کا رس ڈالا، اس کو ہلکی آنچ پر اس کو آپ نے جوش دیا، یعنی ابالا دیا، ابل جائے گا جب، اس وقت آپ نے جو نوشادر آپ نے 250 گرام کوٹ کے رکھا ہوا ہے وہ اس لیمن کے رس کے اندر ڈالیں اور اس کو ہلکی آنچ پر پکانے دیں، لیکن یہ مٹی کی ہانڈی میں، یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ مٹی کی روغنی ہانڈی میں ہی یہ آپ نے بنانا ہے، کسی اور برتن میں آپ نہیں بنا سکتے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے تو یہ ایک حلوے کی شکل اختیار کر لے گا۔ جب یہ آپ کا حلوے کی شکل اختیار کر لے گا اس وقت آپ اس کو اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے کوئی پلاسٹک کا ٹب یا پلاسٹک کا پتیلا لیا یا برتن پلاسٹک کا لیا، لیکن کوشش کریں کہ کوئی ایسا برتن ہو کہ جس کی بیرونی کناری جو ہے وہ مڑی ہوئی ہو اور باہر نکلی ہوئی ہو، تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو یہ بیرونی کناری کے اندر والی طرف بھی آپ اس کو، جو آپ نے حلوہ بنایا اس کو آپ لیپ کر سکتے ہیں، اس برتن کے اوپر لیپ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو برتن کو سیدھا کر کے اندر کی جو دیواریں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی لیپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بنے گا نسخہ جو تیار ہوگا یہ صرف اور صرف اسی موسم میں تیار ہوگا جب شبنم کا موسم ہو، کہ یعنی شبنم گرتی ہو اس موسم میں، یا اس کے علاوہ یہ جیسے کہ بالائی علاقہ جہاں ہے وہاں ٹھنڈ ہے، وہاں شبنم گرتی رہتی ہے، تو وہاں پر یہ نسخہ آسانی کے ساتھ بن سکتا ہے، لیکن گرم علاقوں میں یہ نسخہ نہیں بنے گا۔ تو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ جیسے آپ نے اس کو لیپ کر دیا اس کی دیوار پر، ربڑ کی برتن کر، جو پلاسٹک کا برتن آپ نے لیا اس کے چاروں طرف آپ نے لیپ کر دیا، اور اس کو 2 سے 3 راتیں آپ نے شبنم کھلے آسمان کے تلے رکھ دیا، نیچے رکھ دیا، تاکہ شبنم بھی گرتی رہے گی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کا حلوہ بنا ہوا ہے یہ تیل کی شکل اختیار کر لے گا، اور اس کا جو تیل نکلے گا وہ سیاہ کلر کا ہوگا، اس کا جو تیل نکلے گا وہ سیاہ کلر کا ہوگا۔ غالباً میرے پاس ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ سیاہ کلر کا ہوگا، اور یہ تیل آپ نے پھر جمع کر کے رکھنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار استعمال کیا ہے؟ اس کے طریقے کے استعمال کے لیے آپ نے 1 کپ پانی کا لیا، 20 عدد کالی مرچیں، فلفل سے 20 عدد کالی مرچیں،
اور 3 عدد سبز الائچی، 1 کپ پانی۔ یہ 1 کپ پانی کے اندر آپ نے کالی مرچیں اور سبز الائچی یہ ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد آپ نے جب اس کو جوش دیا، ابالا دیا، ابالنے کے بعد آپ نے اس کو اتار لیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کے جو یہ تیل بنا آپ کا حلوے سے 7 سے 10 قطرے، یہ عمر کا تعین ہوتا ہے کہ عمر کتنی ہے اور اس کے علاوہ صحت کیسی ہے، اس کے لحاظ سے ہی یہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو 7 سے 10 قطرے آپ نے یہ 1 کپ قہوے میں دن میں ایک بار آپ نے یہ استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ استعمال کریں، یقین کریں کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس کو بھی میں نے یہ نسخہ دیا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کو اللہ نے شفا بھی دی۔ شفا میں نے نہیں دی، نہ نسخے نے دی ہے، اللہ نے شفا دی۔ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مریضوں کو کون سی خوراک کھانی چاہیے، کون سا پرہیز کرنا چاہیے، یا ادویات کے ساتھ کون سا پرہیز اس کا عام چلے گا، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لیمن کا رس، جو میں نے آپ کو 4 لیمن کا رس بتایا، اس کے ہم وزن پانی لیا، جتنا رس نکلا اتنا پانی لیا، اور وہ آپ نے دن میں 1 سے 2 بار استعمال کیا۔ اس کے ساتھ بھی، اور اگر آپ زیتون کا تیل صرف استعمال کر رہے ہیں، صرف زیتون کا تیل استعمال کر رہے ہیں پتے کی پتھری کو پانی بن کر نکالنے کے لیے، تو اس کے ساتھ بھی یہ آپ نے جو خوراک لینی ہے وہ خوراک کون کون سی ہے۔ اس میں ایک تو آپ نے سب سے پہلی خوراک یہ ہے کہ ایسے مریض کو صبح ناشتے میں تقریباً 10 سے 12 بادام دیے جائیں، وہ بہتر ہوتا ہے، یا ایسے مریضوں کو سیب کا مربع دیا جائے، گاجر کا مربع دیا جائے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور ایسے مریضوں کو سونف اور گلاب کی پتیوں والی چائے پلائی جائے ناشتے میں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر ایسے مریضوں کو دوپہر میں کھانے کے لیے دیکھا جائے کہ اس کا دوپہر میں کھانا کیا یہ ایسا مریض کھائے، یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں یہاں پر کہ یہ صرف اور صرف اگر خوراک بھی کریں گے یہی والی تو الحمدللہ اس سے بھی ان کو افاقہ آئے گا اور اس سے بھی یہ پتھری ختم ہو جائے گی، لیکن اس میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا، لیکن ختم ہو جائے گی الحمدللہ، کیونکہ یہ خوراک بالغذا، علاج بالغذا جو ہے یہ اس میں آ جاتی ہے۔ اب اس میں کون کون سی خوراکیں آپ نے لینی ہے؟ کدو، توری، ٹینڈا، پیٹھا، چکوترا، مولی، گاجر، شلجم، مونگرے، یہ آپ نے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اور آپ نے کیا استعمال کرنا ہے؟ اگر آپ نے کوئی سالن بنانا ہے، ہانڈی بنانی ہے، تو آپ کدو کی بنا سکتے ہیں، توری کی، ٹینڈے کی، پیٹھے کی، چکوترے کی، ان چیزوں کی آپ ہانڈی بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہانڈی میں جو آپ نے استعمال کرنا ہے، اور کوئی گرم مسالہ استعمال نہیں کرنا، کوئی چیز اور استعمال نہیں کرنی، صرف اور صرف 3 چیزیں استعمال کرنی ہے: کالی مرچ، ادرک، لہسن۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ استعمال نہیں کریں، کیونکہ اور باقی جتنی آپ چیزیں استعمال کریں گے تو وہ آپ کے پتے کی پتھری آپ کو مزید نقصان دے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پتا پھٹ بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے خوراک، اگر یہ آپ خوراک لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ بالکل سیف رہتے ہیں، اور آپ کے پتے کی پتھری پانی بن کر نکل جائے گی۔ اب اس میں آتے ہیں، اگر رات میں کھانا، تو ایسا مریض کیا کھائے گا رات میں کھانا؟ رات میں کھانے کے لیے ایسے مریض کو جو آپ نے دوپہر میں سالن بنایا لوکی کا، ٹنڈے کا، توری کا، یا شلجم کا، گاجر کا، تو وہی سالن آپ رات میں مریض کو دیں، لیکن یہ جو سالن آپ دیں گے کوشش کریں کہ خشک روٹی کے ساتھ دیں، تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور دیسی گندم کی روٹی ہونی چاہیے، وہ سب سے زیادہ بغیر چھنی ہوئی، یہ بھی میں واضح کر دوں، بغیر چھنی ہوئی، تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے ایسے مریضوں کے لیے۔ ایسے مریضوں کو آپ رات میں یہ دے کر، اور پھر سونف اور گلاب کی پتیوں کی چائے بھی رات میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور اس کا کیا علاج ہے؟ اس کے علاوہ اس کا ایک اور علاج جو وہاں سے تعجب ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب ایسا بھی کوئی علاج ہوتا ہے ایسے مریضوں کا؟ جی ہاں، ایسا علاج ہے۔ وہ کیا؟ مفت کا علاج، بالکل مفت کا، 1 پیسہ بھی آپ کا اس میں خرچ نہیں ہوتا۔ مٹی، چکنی مٹی، یہ آپ چکنی مٹی لیں، اس کو صاف کریں، کنکر پتھر وغیرہ اس میں سے صاف کر لیں، 12 گھنٹے پہلے بھگو کے رکھیں۔ 12 گھنٹے پہلے بھگو کے رکھنے کے بعد پھر آپ نے 12 گھنٹے کے بعد
یہ تقریباً آدھے انچ کی موٹی تہ والی مٹی، جیسے کہ ایک آپ پلیٹ لے لیتے ہیں گولائی والی، تو وہ پلیٹ جو ہے اس شیپ کی آپ نے مٹی یا گوندھ لی، یا آپ نے چورس مٹی گوندھ لی، کوئی مذائقہ نہیں، تو وہ آپ نے آدھی انچ تہ والی مٹی ہونی چاہیے کہ آدھی انچ تہ ہو. تو یہ آپ نے پسلیوں سے لے کر، پسلیوں کے نیچے سے لے کر، اور یہ آپ کا جیسے مادہ کور ہو جائے، پسلیوں سے نیچے سے لے کر، اور آپ نے پورے پیڑ کو کور کرنا ہے یہاں تک کہ ناف کے نیچے تک آپ نے اس کو کور کرنا ہے پورے پیڑ کو، یہ سائڈوں پہ بھی آ جائے مٹی. یہ آپ نے 10 سے 15 منٹ مٹی صرف رکھنی ہے. اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اور کیا کیا بینیفٹس ہیں اس کے. تو یہ آپ نے رکھ دینی ہے 10 سے 15 منٹ. 10 سے 15 منٹ کے بعد جو اوپر والی سائڈ ہے اس کو پلٹ کر نیچے کر دیں، نیچے والی سائڈ کو اوپر کر دیں. ایک تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے پتے کو جو آپ کا پتے کے اندر پتھری ہو چکی ہے، سفرا جو جم چکا ہے اور جو پتھری ہو چکی ہے، ایک تو وہ پگھلے گا، نمبر 1. نمبر 2 آپ کا قبض ختم ہوگا. نمبر 3 آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا، چاہے وہ لو ہو یا ہائی ہو. نمبر 4 آپ کا شوگر کنٹرول ہوگا، شوگر چاہے ہائی ہو یا لو ہو، دونوں صورتوں میں یہ شوگر کو کنٹرول کرے گا. تو یہ آپ علاج کریں، بہت آسان علاج اور گھریلو علاج. یہ گال بلیڈر اسٹون کی جتنی بھی آپ تحقیق کر لیں، اس میں یہ والا جو میں نے آپ کو علاج بتائے ہیں، یہ علاج وہ علاج ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس علاج سے مریض 100% اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو تحریکی مرض ہے نا، یہ عضلاتی اعصابی یا عضلاتی بدی میں آ جاتا ہے. اس کو آپ نے جب اس کی تحریک تبدیل کر لی، آٹومیٹکلی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. سمجھنے کی صرف ضرورت ہے. یہ آپ گھر میں رہ کر آسانی کے ساتھ اس کا علاج کر سکتے ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اور یہ میں جاتے جاتے ایک چیز میں واضح کر دوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. جتنا ہو سکے اس صدقہ جاریہ کو آگے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ کوئی مستحق اس میں سے مستفید ہو جائے اور وہ آپ کے اور میرے حق میں دعا بھی ہو سکے. السلام.